السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی ہم نشست میں 5ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کرتے ہیں۔ 5ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ نساء چلتی جاری ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے آیت نمبر 34 اور یہ 36 تک دیکھ لیجیے گا، جس میں اللہ تعالیٰ نے گھر کی سیاست، گھر کے نظم و ضبط کے حوالے سے جو ہدایات اللہ نے دی ہیں وہ ہیں کہ گھر تو ایک ریاست ہے، تو گھر کی ریاست کا سربراہ کسے ہونا چاہیے؟ تو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں، منتظم ہیں۔ قوام کے دو مفہوم ہیں۔ قوامیت کے اندر گھر کی سربراہی بھی داخل ہوتی ہے، قوامیت کے اندر گھر کی کفالت بھی داخل ہوتی ہے، یعنی نہ صرف مرد کے پاس گھر کی سربراہی ہے بلکہ اس گھر کے اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی مرد کے اوپر ہے۔ قوام کے اندر یہ دونوں مفہوم شامل ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا گھر کی ریاست ہے اس کا سربراہ شوہر ہوگا، مرد ہوگا۔ بھائی وجہ اللہ کہتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، میری مرضی، میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دیتا ہوں۔ اللہ سے پوچھنے والا کون ہے؟ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وبما انفقوا من اموالهم، ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ اور بھی ویسے بیان کر دی حکمت کے طور پر کہ بھائی مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ عورت کے ذمے اسلام نے کوئی چیز نہیں رکھی، یہاں تک کہ عورت محتاج ہوتے تو ہو جائے، کوئی اس کا آگا پیچھا نہ ہو تو بیت المال کی ذمہ داری ہوگی۔ عورت بیوی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری نہیں رکھی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اب جب مردوں کے بارے میں کہہ دیا مرد سربراہ ہیں، کفیل ہیں، تو عورتوں کے حوالے سے کہہ دیا نیک عورتیں تابعدار ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا کتنا جوڑ ہے، سربراہ ہوگی تو سربراہ کی اطاعت کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے خواتین اپنے شوہروں کی اطاعت کرو یہاں، بلکہ اسلوب بدل کے کہا نیک عورتیں تو ہوتی ہی تابعدار اور فرمانبردار ہیں۔ جو ناشیزہ ہوتی ہے، شوہر کی نافرمان ہوتی ہے، اس کا تو نان و نفقہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ذمہ نہیں کیا۔ سمجھ آئی؟ تو نیک عورتیں ہوتی ہی تابعدار ہیں۔ اب جو تابعدار نہیں، فرمانبردار نہیں، انہیں نیک کہلانے کا بہر الحق حاصل نہیں قرآن کی نظر میں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ پیٹھ پیچھے حفاظت کرتی ہیں مرد کی امانت کی، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرنا اور جو ان کی خود بیوی کی جو عزت، مرد کی عزت ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، نیک عورتیں ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ اب گھر کی ریاست کے اندر اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے تو اس کے اصول بھی بتا دیے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو، تو یہاں 3 اصول دیے گئے کہ عورت نافرمان ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ فائزوہن، سب سے پہلے واعظ و نصیحت سے کام لو، اسے سمجھاؤ، اسے اچھے انجام کے بارے میں بات کرو، برے انجام سے اسے ڈرانا، موعظت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، اگر وہ نصیحت سے نہیں مانتی تو اپنا بستر ذرا الگ کر دو، سمجھائی؟ اس سے بستر الگ کر دیں، آپ اس سے تھوڑا سا علیحدہ ہو جائیں گھر کے اندر ہی، تاکہ اس کو ذرا تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ پانی کے قریب بندے کو، جو بندہ پانی کے قریب ہوتا ہے اسے پانی کی قدر نہیں ہوتی، پانی ذرا دور ہوگا اسے قدر آ جائے گی، میاں تھوڑا سا دور ہوگا اسے قدر آ جائے گی۔ پھر بھی بستر الگ کرنے سے نہ سمجھے اور اتنی ہی ماشاءاللہ وہ ڈھیٹ ہو تو پھر اس کی پٹائی بھی کرو۔ وَضْرِبُوهُمْ، یہ پٹائی کا حکم قرآن کریم دے رہا ہے، لیکن پٹائی ایسی نہیں کرنی کہ اس کی ہڈی پسلی ہے، کر دیں مناسب جگہ پر جہاں اس کو کوئی خاص نقصان بھی نہ پہنچے لیکن اسے تکلیف بھی ہو، درد محسوس ہو، آپ اس کی مناسب پٹائی کر سکتے ہیں، جیسے اولاد کی مناسب پٹائی کی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر یہ تیسری پوزیشن پہ آ کے وہ مان جائیں، پہلی پہ، دوسری پہ، تیسری پہ، کسی بھی پوزیشن پہ وہ مان لیں، نصیحت سے مان جائیں یا
کیا کہتے ہیں بستر الگ کرنے سے مان جائیں یا پٹائی سے مار جائیں تو پھر بس اسی کو کافی سمجھ لو، بس یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن کچھ ایسے عورتیں بھی ہوتی ہیں جو نہ نصیحت سے سمجھتی ہیں، نہ بستر الگ کرنے سے سمجھتی ہیں، نہ ماشاءاللہ وہ پٹائی سے سمجھتی ہیں، وہ پوری چیمپئن ہوتی ہیں۔ تو آگے پھر بات آ رہی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر تمہیں خوف ہو اگر میاں بیوی کے درمیان کیا کہتے ہیں مخالفت کا خوف ہو تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ ایک منصف جو ہے مرد کے کنبے سے ہونا چاہیے اور ایک منصف جو ہے عورت کے کنبے سے ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ جو دو منصف ہیں ان کی نیت بھی درست ہو اور میاں بیوی کی بھی نیت درست ہو، وہ بھی واقعی اصلاح چاہتے ہوں دونوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کر دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی صلح کرانے والوں کی نیت بھی درست ہونی چاہیے اور جن کے درمیان صلح ہونی ہے وہ بھی صلح کے لیے آمادہ ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی کسی نہ کسی پوزیشن پر آ سکیں، تب اللہ تعالیٰ موافقت انشاءاللہ ضرور پیدا کر دے گا۔ ان اللہ علیما خبیرہ، ان اللہ کان علیما خبیرہ، اللہ تو علیم و خبیر ہے، اللہ تو دل کے حال کو جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو ہے میاں بیوی کے درمیان تعلق یہ کیسے مضبوط ہو گئی؟ ایک تو بہت بڑا رشتہ ہے، تو آگے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، یہاں سے بتا دیا کہ جو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تم اس تعلق کو مضبوط کرو، تو جو تمہارے آپس کے تعلقات ہیں، میاں بیوی کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کا تعلق ہے، ماں بیٹے کا تعلق ہے، باپ بیٹی کا تعلق ہے، یہ سارے تعلقات بھی انشاءاللہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ میں نے آیت نمبر 34 سے لے کر آپ کے سامنے 36 تک بات کر لی، یہ اتنا ہی اس پر کافی ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 58 ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو، جو امانتوں کے اہل ہیں ان کو سپرد کر دو۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو پھر انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اچھی نصیحتیں کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تو سمیع و بصیر ہے۔ امانتیں جو امانتوں کے حقدار ہیں ان کو سپرد کریں۔ ایک مثال کے طور پر یہ قلم ہے، میں نے کسی سے لیا ہے تو جو مالک ہے وہ اس کا حقدار ہے، یہ بھی امانت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ امانتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی ہے، رزق دیا ہے، دولت دی ہے، اختیارات دی ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کا درست استعمال کرنا۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں، ووٹ ایک شرعی امانت ہے، تو جو اس ووٹ کا ہم نے کسے ووٹ کرنا ہے، جو اس ووٹ کا صحیح حقدار ہے ہم اس کو ووٹ کریں، یہ بھی امانت کا پھر درست استعمال ہو جائے گا۔ بہرحال امانتوں کو، جو امانتوں کے اہل ہیں، امانتوں کے حقدار ہیں، امانتیں ان کے سپرد ہونی چاہیے۔ آج بس قیامت کی نشانی سمجھ لیں کہ بالکل معاملہ الٹ ہے، جو گلی کے کنٹوٹے ہوتے ہیں وہ ہمارے حکمران بن جاتے ہیں، جو سب سے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ان کے نوکر اور غلام بن جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ آگے آیت ہے، آیت نمبر 59 سورہ نساء ہی کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی مان کے چلو، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کا حکم مانو، واولی الامر منکم، تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی مان کے چلو۔ تو یہ جو لوگوں نے فلاں طبقے کے دو اصول، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، یہ بہرحال بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول تک بات ختم ہو جاتی ہے، اس پہ فل سٹاپ آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ذکر کیوں کیا؟
اللہ تو یہاں اطاعت کے 3 اصول دے رہے ہیں اور آپ 2 پر فل سٹاپ لگا کے آگے سے تیسرے کو مائنس کر دیتے ہیں اور خود ہی آپ کیا کہتے ہیں وہ عقل کل بن جاتے ہیں۔ بہت بڑی یہ زیادتی ہے اطاعت کے۔ یہاں قرآن کریم یہ آیت 2 اصول نہیں دے رہی، اطاعت کے 3 اصول دے رہی ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جی اطاعت کے تو اصل میں 2 ہیں، کیونکہ مجتہدین نے اور نیک حکمرانوں نے کی جو اطاعت کرنی وہ بھی تو قرآن و سنت کی روشنی میں، تو اصل تو پھر 2 اصول ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں پھر اصل 2 نہیں 1 ہے، پھر 2 بھی نہ کہو 1 کہو، اطیع اللہ بس، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور باقاعدہ اطیع اللہ کے بعد صرف والرسول کا لفظ بھی آیا ہے، اطیعوا کا لفظ بھی نہیں آیا۔ مستقل اطاعت تو اللہ کی ہے، نبی کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے نبی کی اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے، تو پھر آپ کا 2 اصول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس اصول کی روشنی میں کہ بھائی قرآن و سنت ہی کی روشنی میں سارے مسائل حل ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے ہم نے 2 کہا ہے، تو پھر آپ 2 بھی نہ کہو 1 کہو، بھائی اللہ ہی کے حکم کی روشنی میں سارے مسائل حل ہوتے ہیں، کبھی تو کسی نے 1 نہیں کہا۔ اس لیے اپنی طرف سے ترمیم و تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت میں قرآن کریم نے اطاعت کے 3 اصول بتائے۔ اللہ کی اطاعت وہ قرآن کریم کے ذریعے ہوگی، اطیع الرسول رسول کی اطاعت آپ کے فرامین کی روشنی میں ہوگی، احادیث کی روشنی میں ہوگی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر کون ہے؟ نیک حکمران اور مجتہدین، فقہاء، علماء، جو قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح رکھتے ہیں، تشریح کا حق رکھتے ہیں، ان کی اطاعت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ان کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اولی الامر اگرچہ پابند ہیں، جو آگے لفظ آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم پھر اس جھگڑے کو پھیر دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہی رویہ زیادہ بہتر ہے، یہی رویہ بہتر ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اولی الامر کی اطاعت کیوں کہا؟ اولی الامر کی اطاعت اس لیے کہا کہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا اختیار ہی اولی الامر کے پاس ہے، اس لیے کہا۔ اب ہر بندہ کہ جی چونکہ میں نے قرآن کی اطاعت کرنی ہے، خود ہی قرآن کھول کے بیٹھ جائے کہ مجھے بڑی اچھی عربی آتی ہے، خود ہی بخاری کھول کے بیٹھ جائے کہ مجھے اچھی بخاری آتی ہے، ایسا فیصلہ تو نہیں ہوگا۔ بلکہ جو کہتے ہیں کہ فلاں طبقے کے 2 اصول، اطیع اللہ اطیع الرسول، وہ بھی لامالا یہی کہتے ہوں گے کہ بھائی قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ مفسر کریں گے۔ حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ محدث کریں گے۔ فقہی مسائل کون بیان کرے گا؟ فقہا بیان کریں گے، مجتہدین بیان کریں گے۔ تو اولی الامر لانے کا راز یہی ہے کہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا اختیار، اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تعبیر و تشریح کا اختیار ہر ایک کے پاس نہیں ہے، اولی الامر کے پاس ہے۔ پھر اولی الامر بھی جب تعبیر و تشریح کرتے ہیں تو ان کا باہم اختلاف ہو جاتا ہے۔ جب باہم اختلاف ہو جاتا ہے تو حق دونوں طرف ہوتا ہے، صرف ترجیح ہوتی ہے۔ جیسے ہم حنفی ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی شافعی ہے وہ امام شافعی کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کو غلط نہیں کہتے۔ اسی طرح احناف امام شافعی کو غلط نہیں کہتے، حلم جرہ، یہ بات آگے چلتی جاتی ہے۔ تو اولی الامر یہاں لانے کا مطلب یہ ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کی تعبیر و تشریح کے اختیار بھی دراصل اولی الامر کے پاس ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہاں سے ایک اور بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ چلیں جو جدید آج فتنے ہیں اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اولی الامر کی اگر قید نہ ہوتی تو ہر نتو پھتو کھڑا ہو جاتا اور قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح شروع کر دیتا۔ اس قید کے ہونے کے باوجود لوگ کیا کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں نام لینا پسند نہیں کرتا، مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ کیا موجود نہیں ہیں؟ کوئی انجینئر بنا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کیا بنا ہوا ہے، لیکن قرآن و سنت کے علوم کو اس کو پتہ نہیں۔ ہاں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے علوم پر اسے مہارت ہے، اسے گرفت ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک خالی سمپل انجینئر ہے، سمپل کوئی تاریخ دان ہے، سمپل کوئی ڈاکٹر ہے، اور اٹھ کے وہ قرآن و حدیث خود ہی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جی اس میں یہ آیا، اس میں یہ آیا، اس میں یہ آیا، تو اس کی تو بات نہیں مانی جائے گی۔ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہی فتنہ پھیل رہا ہے۔ لوگ اولی الامر کے پیچھے جانے کی بجائے گوگل پہ جو ٹرینڈ بن جاتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں، گوگل پہ جو برانڈ بن جاتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو گوگل پہ سوشل میڈیا پہ برانڈ بن جائے، ٹرینڈ بن جائے تم اس کے پیچھے چلو، کہا اولی الامر منکم، ان کے پیچھے چلو۔ تو یہ جو غلطی ہو رہی لوگوں سے آج کہ اہل علم کے پاس نہیں آتے ہیں، دراصل یہ اس تیسرے اصول کی وہ مخالفت کر رہے ہیں،
اس لیے ان سے یہ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ اگر وہ قرآن کے یہ اطاعت کے 3 اصول کو سامنے رکھیں تو کبھی بھی ان سے ایسی غلطیاں سرزد نہ ہوں۔ ایک تو اس پر یہ بات کافی ہے۔ اگلی بات کہ سب سے پہلی اطاعت اللہ کی ہے، اس کے بعد رسول کی اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی ایسی اطاعت ہونی ہوتی کہ جس کی اطاعت رسول کی اطاعت کی طرح معصومیت والی اطاعت ہوتی، جس کی اطاعت رسول کی طرح ہوتی یا رسول سے بڑھ کر ہوتی، تو یہاں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا۔ اس آیت سے امامت کی نفی ہو رہی ہے۔ امامت سے مراد کیا؟ وہ طبقہ جو اپنے امام کو نبی سے بڑھ کے سمجھتا ہے، اس آیت سے امامت کی نفی ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر رسول کے بعد امام کو اگر کوئی تعبیر و تشریح کا اختیار ہوتا اور امام پر وحی آ رہی ہوتی اور امام کی بات نص ہوتی تو یہاں اولی الامر منکم نہیں ہوتا، بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا ائمتکم ہوتا۔ تو اس آیت سے تو امامت کی بھی نفی ہو گئی۔ پھر اسی آیت سے معصومیت کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ رسول کے سوا کوئی معصوم نہیں، کیونکہ اطیعوا الرسول تک تو بات ختم ہو گئی، لیکن آگے وہ اولی الامر منکم 3 باتیں ہو گئیں۔ آگے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیا کرو۔ تو اللہ اور اس کا مطلب رسول کے ہوتے ہوئے تو کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں، رسول کے بعد جب صحابہ ہوں، چاہے تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، کوئی بھی ہوں، جب وہ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کریں گے تو ان کے آپس میں اختلاف بھی آئے گا۔ اگر وہ معصوم ہوتے تو اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ اختلاف بتاتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں اجتہادی مسائل میں اختلاف آتا ہے وہاں کوئی بھی اختلافی رائے فیصلہ کن نہیں ہوتی، ہاں ترجیح دی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم احناف کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، شوافے کی آراء کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن فیصلہ کن نہیں ہوتی۔ فیصلہ کن سے مراد یہ ہے یہی رائے باقی ساری آراء غلط ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حق دونوں طرف ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا سامنے رکھیے گا۔ اس آیت کی روشنی میں اتنی بات کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ یہ 60 سے لے کر آپ چلتے چلے جائے گا 64-65 تک چلے جائیں۔ یہاں دراصل ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ خیر میں یہ پہلے آیات کا خلاصہ بیان کر دوں، پھر اس کے پس منظر پر بھی جاتا ہوں۔ مفصل پس منظر پہ تو انشاءاللہ جب ہم مفصل تفسیر قرآن شروع کریں گے اس پہ بات ہوگی۔ یہاں صرف آپ کو چکنا کرنے کے لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا تو جو دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہیں لیکن اپنے مقدمے طاغوت کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ یعنی اہل ایمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان کے ہوتے ہوئے اپنے مقدمات طاغوتی عدالتوں میں لے جائیں۔ ہر وہ عدالت، ہر وہ پنچایت، ہر وہ جرگہ طاغوتی جرگہ ہے، طاغوتی پنچایت ہے، طاغوتی عدالت ہے جس کے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو حکم دیا تھا کہ بھائی وہ طاغوت کا انکار کریں، لیکن یہ لوگ طاغوت کے پاس اپنے مقدمات لے کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کی ان کی طرف آ جاؤ، رسول کی طرف آ جاؤ، تو یہ منافقین رک جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان پر مصیبتیں بھی ٹوٹتی ہیں، پھر قسمیں کھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں میں جو نفاق بھرا ہوا اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان کو نصیحت کریں اور پر اثر بات ان کے سامنے رکھیں۔ رسول تو آتا اس لیے کہ اس کی اطاعت ہو، رسول اس لیے نہیں آتا کہ رسول کو اس سے ہاتھ میں لا کے آپ اپنے مقدمات طاغوت کی عدالتوں میں لے جائیں۔ اور یہی منافقین جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر اپنی غلطی پر نادم ہوتے، آپ کے پاس آتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو پھر وہ یہ لوگ اللہ کو تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ تیرے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس کے معاملات میں یہ آپ کو حاکم نہ بنائیں، پھر جو آپ فیصلہ کریں اس پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مکمل طور پر تسلیم کریں اور سرنڈر ہو جائیں۔ یہ آپ کو میں ان آیات کا مختصر مفہوم بتا دیا۔ ان آیات کا ایک مشہور پس منظر بتایا جاتا ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اور منافق یہودی نبی علیہ السلام کے پاس فیصلہ کروانا چاہتا تھا، اور منافق اور یہودی جب نبی علیہ السلام کے پاس فیصلے کے لیے آئے، منافق سے مراد
وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اور وہ منافق اس یہودی کو لے کر تو عمر کے پاس چلے گئے۔ یہودی بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا عمر میری بات سن لیجیے گا، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور یہ بندہ آپ کے پاس دوبارہ فیصلے لے کر آیا۔ تو عمر گھر کے اندر گئے، تلوار نکالی، منافق کی گردن کاٹ دی کہ جو اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا تو عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ یہ بڑا مشہور پس منظر اس کا بیان کیا جاتا ہے، شاید میں بھی کسی کو غلطی سے بیان کر چکا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بات سن لیں، یہ پس منظر مشہور ہے لیکن درست نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بھائی یہ پس منظر آیات کا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیات کا کیا پس منظر ہے یہاں موقع نہیں بیان کرنے کا، انشاءاللہ مفصل تفسیر میں ہم بات کریں گے۔ یہاں اتنا ہی بتانا ہے کہ میں چونکہ ہمارے بیانات کو الحمدللہ اہل علم عمل سنتے ہیں، طلبہ سنتے ہیں، دینی مدارس کے بچے سنتے ہیں، تو یہ جو ایک مشہور پس منظر بیان کیا جاتا ہے، بس میں نے اتنا ہی بتانا ہے، یہ پس منظر درست نہیں۔ تو میں نے 3 وجوہات کی وجہ سے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ دین صرف جائے نماز کا نام نہیں، جائے اقتدار تک کے تمام مسائل کا نام ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اپنے فیصلے طاغوتی عدالتوں میں لے جاتا ہے، اس کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں، یہ بتانے کے لیے میں نے یہ آیات پڑھی۔ اور دوسرا یہ بتانے کے لیے یہ آیات پڑھی کہ ان آیات کا جو ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے منافق کی گردن اڑا دی تھی، وہ بھی پس منظر بھی درست نہیں، اس لیے بھی میں نے یہ آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اور تیسری وجہ جن کی وجہ سے میں نے یہ آیات سامنے رکھی کہ یہاں یہ ہے کہ یہ منافقین اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا پھر آپ کے پاس آتے، اللہ سے بخشش طلب کرتے، رسول بھی ان کی سفارش کرتا، اللہ سے بخشش طلب کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا دیکھتے۔ یہاں ہمارے بعض مفسرین، یہ اردودان، بس میں کیا کہوں، بس بعض مفسرین اس طرف چلے گئے کہ آج بھی جا کے روضہ رسول پر بخشش طلب کیا کہتے ہیں، آج بھی روضہ رسول کے پاس جا کے یہ کام کیا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے کہ منافقین کو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے، نبی بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا، تو یہ اللہ کو تواب اور رحیم پاتے۔ اب اس زندگی کے واقعے پر قیاس کر کے یہ کہنا کہ آج بھی قبر رسول پر جا کے استغفار کے لیے جایا جا سکتا ہے، استشفاء کے لیے جایا جا سکتا ہے، یا اس واقعے سے کو دلیل پکڑتے ہوئے یہ کہنا کہ قبر رسول پہ جا کر آپ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، خدا کی قسم یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اس کی کوئی گنجائش قرآن کی آیت کے کسی ایک لفظ سے بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ان چیزوں سے، ان رقیق چیزوں سے اور ان من گھڑت چیزوں سے اپنے آپ کو بتائیں۔ اگر میرے اور آپ کے اکابرین میں سے بڑوں میں سے کسی کی تفسیر میں انہوں نے لکھ دیا تو یہ ان کی غلطی ہے، ان کا معاملہ اللہ جانے، وہ جانے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، معاف کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ لیکن ہم لکیر کے فقیر بن کر ان کے پیچھے چلیں اور زندگی کے مخصوص واقعے کو لے کر ایک غلطی کے پیچھے غلطیوں کی پوری موٹر وے بنا دیں کہ آج بھی جایا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کی قبر پر آپ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، آپ سے استشفاء کیا جا سکتا ہے، آپ سے استمداد کیا جا سکتا ہے، آپ سے استغفار کے لیے جایا جا سکتا ہے کہ وہاں جا کے استغفار کریں اور اللہ کیا کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کو سفارش کریں کہ وہ اللہ کے ہماری سفارش کریں۔ بہرحال اس کی کوئی گنجائش نشتہ موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ وہ تیسری وجہ تھی جس کے لیے میں نے ان آیات کا اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دیا۔ تو یہ آیت 60 سے چلتی ہے اور 65 تک چلی جاتی ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے جی سورۃ النساء کی 115۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہاں اللہ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا جبکہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، یعنی کوئی اندھی مخالفت، کوئی جہالت کی بنا پر مخالفت نہیں کر رہا، بلکہ ہدایت واضح ہو چکی، اس کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر اہل ایمان کے علاوہ جو راستہ ہے اس کو اپناتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ کہتے ہیں وہ جس طرف چلتا ہے ہم اسے چلنے دیتے ہیں،
بالآخر کار اسے جہنم کی کھائی میں پہنچا کے رہتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ ہے ایک اصول، اس کو یاد رکھیے گا کہ ایک بندہ جب جانتے بوجھتے اطاعت کے اصول کی نافرمانی کرتا ہے، ہدایت واضح ہونے کے باوجود رسول کی مخالفت کرتا ہے، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطانی راستے پر چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس برے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ایک شخص نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ دیتا ہے، وہی نماز اگلے دن اس کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، وہ دوسرے دن بھی چھوڑ دیتا ہے، تیسرے دن وہی نماز اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، چوتھے دن بھی وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، چوتھے دن وہ نماز اس سے بھی زیادہ اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اگلے دن اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بس یہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ خدا کی ایک سزا ہوتی ہے گناہ کی۔ گناہ کا اللہ انتقام اس طرح بھی لیتے ہیں کہ نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جانتے بوجھتے رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر نکل پڑا ہے، اور دل میں وہ سمجھا ہوا ہے ابھی بڑی مہلت ہے، بڑا وقت ہے، کروڑوں کمانے کے بعد توبہ توبہ کر لوں گا، ساری بلیک منی میری وائٹ ہو جائے گی، لنگر چلا دوں گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے نیکی کے دروازے بن جانب اللہ اس کے لیے بند ہو رہے ہیں، اور بدی کے دروازے مزید کھلتے جا رہے ہیں، اس کو اپرچونٹیز ملتی چلی جا رہی ہیں، وہ پیچھے کیسے ہٹے گا؟ وہ تو دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ تو یہ جو اس امید پر لوگ گناہ کرتے ہیں نا کہ کل انشاءاللہ واپسی ہوگی، یہ بہت خطرناک امید ہے۔ یہ امید ہمیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گی۔ اللہ کی ذات میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ آیت تھی 115 اور 116 پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس نشست کے اختتام کرتے ہیں۔ 116 آیت ساتھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے تو اللہ کی مرضی معاف کر دے، نئی مرضی سزا دے کے جنت میں بھیج دے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں، اختیارات میں، اقتدار میں، تو وہ راہ حق سے بہت دور نکل جاتا ہے، بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا صاف اعلان ہے، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ خدا کے لیے رمضان کریم میں قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے۔ میں ساڑھے ماہ پہ وہ غلط سن، میرے بڑوں نے کوئی غلط کہا تھا، میرے پیر جی نے غلط کہا تھا، میرے مولوی صاحب نے غلط کہا تھا، میرے محلے کے امام تو بڑے نیک پاک صاف ہیں، وہ کہاں غلطی کر سکتے ہیں؟ اسی امام پہ کبھی آپ نے سبزی خریدتے ہوئے اعتبار کیا ہے؟ اسی امام پر آپ نے کوئی دنیا کے معاملات میں اعتبار کیا ہے؟ دین کے معاملات اتنے یتیم اور مظلوم آ گئے کہ آپ اس پر اعتبار کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے قرآن کریم کھولیں۔ ایمان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں مفسر کی تفسیر پر بھی اسے رہنے نہیں دیا، ترجمے میں بھی بات واضح کر دی ہے۔ ہاں، آگے کی جو بڑے فقہی مسائل ہیں، دیگر تفصیلات ہیں، وہ بغیر مفسر کے، فقیہ کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ کیا کہتے ہیں، اوکھا کام ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ قرآن پڑھ کے آپ کو کفر و اسلام کا پتہ چلے، اس میں تو خود قرآن کا اعلان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ اب قل هو اللہ احد کو دیکھ لیں، آپ پورا پڑھ لیں، کیا مشکل ہے؟ مفسر کی تفسیر پر بھی نہیں۔ جس کو یہودیت کا، عیسائیت کا پس منظر ہو، اس کو پھر سورہ اخلاص کی قیمت کا پتہ چلے گا کہ سورہ اخلاص کے اندر کس طرح یہودیت اور عیسائیت کے بنیادی عقائد پر ضرب لگائی گئی ہے، اور یہ ضرب خود صرف سمپل ترجمے کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم میں، غیب میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم۔ چار تم ہوتے ہو، پانچواں میں ہوتا ہوں، تین تم ہوتے ہو، چوتھا میں ہوتا ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، پانچ تم ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب اپنی قدرت اور علم کے حوالے سے ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے تعارف میں کوئی شریک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی آیات میں قرآن کریم کے بیان کر جو عقائد بالکل واضح بیان ہو چکے ہیں۔ اس لیے تفسیر پہ نہ جائیے گا، فی الحال عقائد کو سمجھنے کے لیے۔ جب ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائیں عقیدہ یہ ہے، تو پھر جب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، تو پھر توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے موحدین کے پاس آپ جائیں، ان کے مشورے سے تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ تو 5ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ
آپ سے چھٹے سپارے کی تفسیر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.